السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو رمضان کی جو سب سے بڑی تیاری ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ جب دل صاف ہوں گے تو اللہ کی عبادت کرنی اور اللہ کے قریب ہونا آسان ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی ایک محفل میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس محفل میں داخل ہوگا وہ جنتی۔ تو صحابہ اکرام دیکھنے کے لیے بےتاب۔ ایک صحابی رسول آئے اور آ کر محفل میں داخل ہوئے تو صحابہ نے دیکھا اور دل ان کے خوش ہو گئے، سبحان اللہ، یہ جنتی۔ پھر آپ اگلے دن پھر ایک محفل میں ایسے ہی بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس محفل میں داخل ہوگا وہ جنتی۔ پھر وہی صحابی رسول اس محفل میں آئے، صحابہ اکرام انہوں نے سب نے سبحان اللہ کہا، دل خوش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا، آپ نے فرمایا کہ اس محفل میں جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی۔ صحابہ اکرام نے پھر دیکھا کون ہے، پھر وہی صحابی، ایک صحابی کو بن دیکھے مختلف محفلوں میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ صحابہ اکرام بڑے خوش۔ اب ایک صحابی رسول کا تھوڑا واقعہ ان کا سناتا ہوں۔ اب وہ کتنی عبادت کرتے تھے، وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی شادی ہوئی، شادی والے دن کمرے میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، نفلوں کی نیت باندھی، نفل پڑھتے گئے۔ ان کی ایک بیوی نے دیکھا، وہ بھی اللہ والی تھی، انہوں نے بھی وضو کیا اور وہ بھی ان کے پیچھے نفلوں میں شروع ہوئی۔ ساری رات انہوں نے نفل پڑھے، اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو جب ان کے والد کو پتہ لگا تو ان کے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کی شادی ہوئی اور انہوں نے پہلی رات کو ساری رات ہی نفل پڑھے، بیوی کو بھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے بلا کے اسے سمجھایا کہ اپنی عبادت کو تھوڑا کم، مطلب ان کی بات بتانے کا مقصد جو ہے، وہ اتنی عبادت کرتے، وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت انہیں دی، یہ میرے سے کتنا زیادہ عمل کرتے ہوں گے۔ اب وہ ان کے گھر مہمان چلے گئے۔ اب جب ان کے گھر مہمان گئے، رات کو لیٹ گئے۔ اب وہ لیٹ کر کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے۔ تو وہ صحابی رسول رات کو سونے کی دعا پڑی اور سو گئے، ساری رات سوتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو انہوں نے نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھی۔ اب وہ پریشان، انہوں نے تو ساری رات اب عبادت نہیں کی اور اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، پھر انہی کے گھر ٹھہرے۔ پھر انہوں نے دیکھا، آج رات دیکھتے ہیں کیا عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں اتنی بڑی بشارت دی۔ پھر ایسے ہی ہوا، وہ رات کو اپنے بستر پر آئے، سو گئے اور صبح اذان کے وقت اٹھے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، بھائی اللہ کے نبی کی بشارت اور یہ ساری رات آرام فرماتے ہیں۔ تیسرے دن ایسے ہی ہوا، پھر انہوں نے دیکھا کہ آج شاید عبادت کریں۔ پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوا، عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پر آئے، سو گئے۔ فجر کی اذان ہوئی، اٹھے اور نماز پڑھی۔ وہ کہتے میری سمجھ سے باہر، کیونکہ یہ 3 دن میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے تھے، نفل تسبیحات۔ یہ جو صحابی ان کی کھوج میں آئے تھے کہ جنت کی بشارت اتنے کون سے بڑے عمل کرتے ہیں جس پہ ملی، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ آئے، دیکھا، تیسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ اب وہ جانے لگے تو جن کے گھر ٹھہرے تھے نا، تو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بھائی ادھر آؤ، تم جس مقصد جس کام کے لیے آئے تھے نا جی، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کیا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرا تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے، جو میرے ذہن میں جو میں عمل کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، نفرت، حسد
जो भी कमो पेश अल्लाह माफ़ फरमाए लफ्ज़ थे उन्होंने वो फरमाए, वो नहीं है। तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। तो रमज़ान का बबरकत महीना आने वाला है, हम अपने दिलों को साफ कर। तो इसका ये मकसद नहीं है कि उन अकेले के दिल साफ थे बाकियों के नहीं थे। एक फितरत होती है, कुछ लोग होते हैं जो इंतहा की, हर आदमी के लिए उनका मिजाज होता है नहीं ये ठीक है, ये मेरे से अच्छा है, ये मुझसे अफजल है। तो हम अपने दिलों को अगर इन चीज़ों से साफ कर लें, एक झाड़ू होता है ना घर में, हर रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, उस झाड़ू से घर की सफाई होती है। तो हम एक झाड़ू दिल की सफाई के लिए रख लें कि अपने दिलों को लोगों की नफरत से साफ रखें और मोहब्बत से आबाद रखें। तो उससे क्या होगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी। हमारे दिल जब साफ होंगे ना जी दूसरे के लिए, कम से कम हमारा दिल साफ होना चाहिए, उससे होगा ये अमल थोड़ा इनाम ज़्यादा। तो हर आदमी इनाम चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हमें इनाम मिले, बड़े से बड़ा इनाम मिले। वो बड़ा इनाम यही है कि हम अपने दिलों को साफ करें। और इस बरकत महीने की तैयारी शुरू यही है कि हम बस हर एक को माफ़ करने का मिजाज बना लें। यही हमारी रमज़ान की तैयारी है, और यही हमारी रमज़ान की तैयारी के बाद फिर ये कब्र की भी यही तैयारी है। तो इसकी मैं भी कोशिश करूँगा, आप सब भी कोशिश फरमाएं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने की और दूसरों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।